افواج پاکستان نے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز مار گرائے ہیں، اور راولپنڈی، لاہور، کراچی میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا تھا کہ یہ ڈرونز پاکستان کی جانب سے گرائے گئے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 اور 7 مئی کی رات درمیانی شب میں بھارت کی جانب سے متعدد ڈرونز بھیجے گئے جن کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ لاہور میں، گجرانوالہ میں، چکوال میں، اٹک میں، بھاولپور میں اور میاں والی میں، راولپنڈی میں۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ افواج پاکستان نے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز مار گرائے ہیں۔ فوج پاکستان نے سافٹ اور ہارڈ کل کی بدولت ڈرونز مار گرائے ہیں۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لائق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بھارت کی جانب سے جو 6 اور 7 مئی کے بزدلانہ حملے میں 5 جدید طیاروں، ڈرونز، متعدد پوسٹوں کے تباہ اور فوجی ہلاکتیں ہونے کے بعد اب اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ فوج پاکستان کی جانب سے سافٹ کل اور ہارڈ کل یعنی تکنیکی اور ہتھیاروں کی مدد سے اب تک 25 اسرائیلی ساخت کے ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ یہ بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بکھلاہٹ کا واضح نشانی ہے کہ جس انداز میں انہیں گزشتہ روز فوجی ہلاکتوں، 5 جدید طیاروں اور پوسٹوں کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، تو اب وہ اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے مختلف جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا جو گرائے گئے ہیں ان کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے، اور افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں اور اس کے تمام عزائم کو خاک میں ملا رہی ہیں اور ملاتی رہیں گی۔ جی ہمارے نمائندے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، تو یہ ڈرون کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جیسے کہ ہماری جو دفاعی ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے بھارت، اور بھارت کو جس ہزیمت اور جس ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا، جس طریقے سے ہم نے ان کے 3 رافیل طیارے گرائے، ایک MiG-29 اور ایک Su-30 طیارہ گرایا، اور ان کو بھاری نقصان مالی طور پر بھی پہنچایا۔ اسی طریقے سے 2 بریگیڈ انفینٹری ان کی تباہ کی گئی، اور مختلف چیک پوسٹوں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھارتیوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ تو بھارتی اب اس ہیوملیشن کو چھپانے کے لیے، اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے ڈرون کے ذریعے دراندازی کی ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے، اور 25 ڈرون پاکستان نے مار گرائے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتیوں نے ایک بار پھر سے سویلینز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور میانو سندھ میں ایک سویلین شہید ہوا، ایک سویلین زخمی ہوا۔ اسی طریقے سے جو راولپنڈی کا کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کے قریب فوڈ اسٹریٹ میں جو دکان میں جا کر ڈرون گرا، اس میں بھی ایک سویلین زخمی ہوا ہے۔ تو بھارت کی طرف سے اوچھے ہٹکنڈوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے سیلف ڈیفنس کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو پورے 2 دن میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کی جانب سے، ان کے چینلز کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا بھی جاری ہے، جس کا پاکستان ہر فورم پر بھرپور جواب دے رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب پاک بھارت جو اس وقت صورتحال ہے وہ وہاں پر ہائی لائٹ ہوئی ہے، بریکنگ نیوز کے طور پر جاری ہے، اور دونوں جانب سے موقف لیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کا واضح اور بھرپور موقف سامنے آ رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد سے پاکستان یہ کہتا آ رہا ہے کہ آپ شواہد پیش کریں، آپ چاہتے ہیں جس بھی نیوٹرل، ٹرانسپیرنٹ جنہیں آپ سمجھتے ہیں اس کنٹری سے آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، ہم تیار ہیں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے، لیکن ثابت تو کریں کہ ہماری انوالومنٹ اس میں کہاں سے آ گئی ہے۔ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس کو بہانہ بنایا، 2 ہفتے گزرے، ان کے میڈیا نے، انڈیا کے فیشسٹ میڈیا نے، ہم نے دیکھا ایک جنگی ماحول تیار کیا، اپنی حکومت کو کہا کہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، جا کر جنگ لڑیں، اور پھر رات کے اندھیرے میں 6 سے 7 مئی کی جو شب ہے اس میں بھارت نے ایک بزدلانہ کارروائی کی، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حارث نواز صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ ڈرون جو ہے، جو اسرائیلی ساختہ ہیں، کچھ ہیرون ہیں، کچھ ہیروپ ڈرون ہیں، یہ کیا ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں ان کے، اور 25 ڈرون اب تک پاکستان نے مار گرائے، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ سمپل ہیں، کچھ ریکانیسنس کے ہیں، کچھ چھوٹے، ان کے ساتھ راکٹس ہوتے ہیں جو لوکلی افیکٹ کرتے ہیں، معمولی سے نقصان پہنچاتے ہیں، 2-3 لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، ایک آدھ مکان کو نقصان پہنچا دیں گے، یا خط کو نقصان پہنچائیں گے۔ بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو پرووک پاکستان۔ دیکھیں، ہم نے جو کرنا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ کر کے دکھائیں گے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے ٹائم اپنی جگہ پر سارٹ آؤٹ کریں گے۔ ان کو ہم نے دکھا دیا ہماری پاور کیا ہے۔ 2-3 دفعے دنیا کمپنی کہتی ہے فرسٹ ٹائم کسی نے کرائے ہیں،
2 لیٹسٹ ان کے جہاز گرائے ہیں, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیے ہیں, ان کی ساری پوسٹیں میں بہت بلاسٹ کر کے اڑا دیے ہیں, سفید جھنڈے کھڑے کر دیے. ہم لوگ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, کس طریقے سے ان کے بنکر اڑ رہے تھے اور سفید جھنڈے لہرا رہے تھے. بات تھی کہ انہوں نے ہمارے چھوٹے 2-2, 3-3, 4 سال کے بچوں کو شہید کیا. ہم وہ بھولیں گے نہیں, ان کا بدلہ لیں گے, ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے. یہ جواب دیں ہیں اور وہ جواب ہم ان کے انقریب لینے والے ہیں. ایسا جواب لیں گے کہ یہ نریندر مودی دہشت گرد کسائی کی چیخیں نکل جائیں. انشاءاللہ یہی میڈیا ہوگا جو آپ کے سامنے شور میں چاہ رہا ہوگا, 10 کروڑ ہمارے ساتھ سیاسی نہیں کرے. آج دل میں دے دے گا. حارث صاحب, ہم یوں دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت بخلاہٹ کا شکار ہے, بھارت نفسیاتی حرکتیں کر رہا ہے اور اپنی ہزیمت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ جو ڈرونز بھیجے گئے پاکستان میں, 25 ڈرونز ابھی تک ہم نے ان کے گرائے ہیں, اور اب سویلینز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر. تو عالمی برادری کے سامنے بھارت کیا اپنی ہزیمت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, فیس سیونگ کر رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس کو کرنا ہو تو لائلہ جہاز اڑائے, میزائل مانے بتاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بیٹھ جائیں گے. انجینئر نے چیف آف ایئر اسٹاف نے اور منسٹری نے کہہ دی کہ ہم انفٹ فائدہ میں پاکستان کا ایئرپورٹ کا مقابلہ کر سکتے. ہمارے پائلٹ ٹرین نہیں ہے, ہم میں حوصلہ نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے. یہ اتنی مہنگی $300 ملین کا جہاز اڑانی تھی. میرے خیال میں تو چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ بھی یہ جہاز میں واپس کرو, ان سے لے لیں, یا ان کو سسٹم کو جیم کر دیں بجائے کی اور بےزتی ہو. جیم کرنا بھی اڑی نہ سکے. حارث صاحب یہاں تک کریں, یہاں تک یہ کریں کہ یہ فرانس والے پاکستان کو 5 رافیل جفت کر دیں اور اس کے بعد ان کا ریزلٹ دیکھیں کہ یہ ہمیں کریں کیا کرتے ہیں. ہم ان کے مالی نقصان کی اگر بات کریں حارث صاحب, 3 رافیل ان کی قیمت کا اندازہ لگائیں, اگر ایک MiG-29, ایک Su-30, پھر 25 ڈرون, 2 دن میں کتنا نقصان اٹھایا ہے بھارت نے؟ کم از کم بھی $1.5 بلین کا یہ نقصان ہوا. $1.5 بلین. ہمیں یہ انڈین ٹیکس پیئر کا پیسہ, آدھا کمیشن کا پیسہ ہے. یہ $9 بلین کے انہوں نے 26 رافیل میزائل لیے, ٹوٹل 26 مین $3 بلین کا ایک جہاز ہے. اور یہ $1 بلین $1.25 بلین ضائع کر دیے انہوں نے. وہ کمپنی پریشانی کہتی ہے کہ دنیا میں پہلا ہمارا رافیل جہاز گرا ہے, یہ بھی 1, 2, 3 گرے ہیں. اس سے پہلے ہمارا دنیا میں نہیں ہوا, ریکارڈ خراب کر دیے, ہمارے شیئر خراب کر دیے. وہ سنگن اڑتے چلے گئے ہیں, ان کے ڈاؤن ہو گئے. کمپنی کو چاہیے ان کے جہازوں کو جیمنگ سسٹم جینٹ لگا دیں, اڑی نہ سکیں جب تک پاکستان میں جھگڑا چل رہا ہے اس کے والا ہوگئے. کیونکہ یہ پائلٹ کو جہاز کو چلانے کے لیے آپ کو دل چاہیے, شیئر کا دل, حوصلہ چاہیے, جذبہ چاہیے, ٹریننگ چاہیے, پروفیشنل چاہیے, انٹیلیجنس چاہیے. وہ ان کا بس ہے ہی نہیں. یہ آپ ڈرون کا مطلب آپ سمجھ لیں, یہ پٹاخے کے خلاف اس سے کیا ہوگا. اڑائے نہیں جہاز, وارننگ دے رہے ہیں اڑاؤ, تمہارے گھر تمہارے جہاز دیش سے ہوتے اور نہ گرے تو اپنے گھر دکھائیں, اڑا کے دکھائیں نا. ان کو پتہ چل گیا ہے ان کے 4 جہاز اڑے گئے, پہلے دن 4 جیم ہوئے, پھر انہوں نے اتار لیے, ابھی لوگ چھپائیں گے. تو اس لیے قوم کو اپنے مسلح پر یہ تسلی رکھیں, ان کو چھوڑیں گے نہیں. وہ ہم نے کہا تھا کہ ساتھ یہ کریں گے, اینڈ ہم کریں گے. یہ اینڈ ایسا کریں گے کہ دنیا بھاگتے ہیں کہ خدا کے لیے انڈیا کو چھوڑ دو. حارث صاحب, پاکستان ابھی تک ڈیفنس کاؤنٹر مشن پہ تھا, ابھی تک صرف اپنا دفاع کر رہا تھا, اور اس دفاع کے اندر ہی ہم نے دیکھا 3 رافیل گرا دیے, ایک MiG-29 گرا دیا, ایک Su-30 گرا دیا. اب جب پاکستان جوابی کارروائی کرے گا, کل ہم نے دیکھا نیشنل قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر پاکستان کی آرمڈ فورسز کو بھرپور اور مکمل اجازت دے دی گئی ہے بھرپور کارروائی کرنے کی, منہ توڑ کارروائی کرنے کی. ذرا پاکستان کے جواب کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب کیا جوابی کارروائی ہوگی. دیکھیں, پاکستان نے DGISPR نے چیف آرمی اسٹاف نے بارہا بات کی ہے. وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ریئیکٹ, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیار ہیں, ہمیں اسلام آباد. نمبر 3 کہا تھا اسٹارٹ آپ کرو گے اینڈ ہم کریں گے. تو وی شوڈ ٹرسٹ آفریقہ سلام انشاءاللہ. سیکنڈ یہ کہ ہم نے ان کے سارے ٹارگیٹ بلاک کیے ہوئے, چاہے وہ واٹر ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ان کے ملٹری اورینٹڈ ہیں, یا ان کے ایئر بیس اورینٹڈ ہے. جہاں سے میزائل لانچ ہوگی جہاز اڑیں گے.
اس لیے آپ بے فکر رہیے، یہ ہم ان کی مرضی کے مطابق ہی کریں گے، ان کو ایسا جھٹکا لگائیں گے کہ نسلیں یاد کریں گی یہ نریندر مودی جو ہے نا، یہ جو کسائی ہے، یہ گجرات جا کے وہاں بکری یہ گائے جگہ کرے گا، جا کے گھبراہٹ میں یہ سمجھے گا بکرا جو بکرا ہوگی گائے لگائی ہوئی. اس سے یہ ابھی بھی دیکھیں نا، یہ جو دونوں کا پرپز ہے صرف یہ پریشان ہوئے کہ پاکستان میں اٹینشن سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں یہاں اسلام آباد میں سارے یہ جتنے ہمارے پاس سفیر ہیں دنیا کے، ان کو بتائیں کہ انڈیا کیا حرکت کر رہا ہے. ہم ایک نیوکلیر میچور ریسپانسبل ملک ہیں، ہم اس کا بہیو نہیں کر رہے ہیں. پلیز ٹیل دیم انڈیا ٹو بہیو بفور ہم ان کو ایسا سوالت کریں کہ یہ ان کو سر مسئلے یاد رکھیں. یہ ہندو سفیا حقیقت مٹ جائیں گے. ایک ہی ملک ہے ہندو، مسلمان تو 55-57 ملک ہیں، مسلمان ختم نہیں ہوں گے. اس پاگل کے بچے کو وار مونگرر کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس کا لیول ہی سوچنے کا یہ ساری زندگی چائے بنائیے، چاہے وہ چاہے وہاں ریلوے اسٹیشن بنانے جاتے. تو حارث صاحب ایک اور چیز میں نے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ ذرا سائیکی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں اس وقت نا مودی سرکار کی اور ان کی ذرا سیکیورٹی فورسز کی، بھارتی افواج کی. ایک طرف یہ جھنڈے دکھاتے ہیں، ایک طرف وائٹ فلیگ ریز کر کے کہتے ہیں ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے، ہم مزید آپ سے نہیں لڑ سکتے، ہم پہ رحم کریں. دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب میں انہوں نے پھر دوبارہ سے پاکستان میں اپنے ڈرونز بھیجے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں، راولپنڈی میں انہوں نے ڈرونز بھیجے اور جس کو ہم نے گرایا. یہ کیا سائیکی ہے، یہ کیا نفسیات کیا ان کی؟ نفسیات یہ ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پرووک کریں، ہم کوئی پری میچور ایسا ایکشن کریں جس کے اوپر دنیا کو بتا سکے کہ دیکھیں جی پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے یہ کیا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مطابق چلنے دیں. یہ 25 سول مارے 50 بنے، ان کا کوئی افیکٹ نہیں، اس کا کوئی ڈیمیج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یہ سارا حساب کتاب جمع کر رہے ہیں، ایک ہی دفعہ سے حساب لیں گے اور پھر